آج ہم ایک ایسی زبردست الہامی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جو روزمرہ کے معاشرتی قوانین، عظیم تاریخی جنگوں اور کائنات کے گہرے تصورات کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ دراصل یہ ایک ایسا متن ہے جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر پوری کائنات کے وسیع نظام تک کا حیرت انگیز احاطہ کرتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے ایک انتہائی طاقتور جملے سے: کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں۔ یہ محض ایک اقتباس نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانی جدوجہد، قیادت اور حتمی الہی اختیار کے وہ سارے بنیادی موضوعات سمٹ آئے ہیں جنہیں ہم اس جائزے میں آگے چل کر دیکھنے والے ہیں۔ تو اس جائزے کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، ایک منصفانہ معاشرے کے قوانین۔ دوسرا، بادشاہ کا مطالبہ۔ تیسرا، دریا کی آزمائش۔ چوتھا، داؤد کی جالوت پر فتح۔ پانچواں، رسول اور ان کے درجات۔ اور آخر میں خدائی جلال اور عظمت۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک منصفانہ معاشرے کے قوانین یعنی روزمرہ کے اصول۔ اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریر کمزوروں کے تحفظ اور معاشرے میں نظم و ضبط کے لیے انتہائی عملی اصول پیش کرتی ہے۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ مثلاً معاشرے کے حساس طبقے جیسے بیواؤں کے لیے پورے 1 سال کے خرچ اور رہائش کی واضح ضمانت دی گئی ہے۔ طلاق یافتہ خواتین کے حقوق کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خوف اور جنگ کی حالت میں عبادت کے طریقوں کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، یعنی مکمل زمینی حقائق کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ قانونی حقوق کے ساتھ ساتھ یہاں قرض حسنہ یا اچھے قرض کا ایک بہت ہی خوبصورت تصور ملتا ہے۔ یہ دراصل خدا کی رضا کے لیے صدقہ دینے کا ایک استعارہ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کیا جائے گا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مالی سخاوت کوئی نقصان نہیں بلکہ ایک حتمی سرمایہ کاری ہے، کیونکہ مال میں تنگی یا فراوانی دونوں اسی ذات کے اختیار میں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ بادشاہ کا مطالبہ۔ یہ دراصل قیادت کی ایک زبردست تاریخی آزمائش کا واقعہ ہے۔ روزمرہ کے اصولوں سے نکل کر ہم ایک تاریخی واقعے پر آتے ہیں جہاں ایمان کو عملی طور پر آزمایا گیا۔ ذرا اس صورتحال کو سمجھیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جسے اپنے گھروں اور خاندانوں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، وہ ظلم سے لڑنے کے لیے ایک بادشاہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان کے نبی انہیں خبردار بھی کرتے ہیں کہ شاید وقت آنے پر وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور حیران کن طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب جنگ حقیقت میں فرض کی جاتی ہے تو اکثریت وعدہ توڑ دیتی ہے، اور صرف ایک بہت چھوٹی سی اقلیت اپنے عہد پر قائم رہتی ہے۔ اور جب ان کے نبی یہ اعلان کرتے ہیں کہ طالوت کو ان کا بادشاہ چنا گیا ہے، تو لوگ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ طالوت کے پاس تو مال و دولت نہیں تھا۔ لیکن یہ تحریر بڑی خوبصورتی سے انسانی توقعات کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ قیادت کے لیے ظاہری دولت اور خاندانی رتبہ نہیں، بلکہ وسیع علم اور جسمانی طاقت حتمی اور اصل معیار ہے۔ اس انتخاب کو پکا کرنے کے لیے ایک معجزاتی صندوق یعنی تابوت کی واپسی کا ذکر ملتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے لائے گئے اس صندوق کا مقصد صرف بادشاہی کی ایک نشانی دکھانا نہیں تھا، بلکہ اس میں موجود موسیٰ اور ہارون کے خاندانوں کے تاریخی تبرکات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ایک گہرا سکون پیدا کرنا تھا تاکہ وہ ایک قوم بن کر متحد ہو سکے۔ تیسرا حصہ، دریا کی آزمائش، جس کا واضح مقصد تھا کمزوروں کی چھانٹی کرنا۔ اب ذرا اس ڈرامائی منظر کو ذہن میں لاتے ہیں۔ طالوت اپنی نئی بنی ہوئی فوج کو لے کر ایک دریا پر پہنچتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس کا پانی نہیں پینا، یا پیاس کی شدید حالت میں بھی صرف ہاتھ سے ایک چلو بھرنا ہے۔ یہ ایک زبردست جسمانی اور روحانی آزمائش تھی، اور اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ 95% لوگ صبر نہ کر سکے اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ صرف 5% وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی اپنے نفس پر قابو پایا اور کامیاب ہوئے۔ چوتھا حصہ، داؤد کی جالوت پر فتح۔ یہ کمزور سمجھے جانے والوں کی حتمی کامیابی کی ایک لازوال داستان ہے۔ کہانی کا کلائمیکس تب آتا ہے جب یہ مٹھی بھر صابر اور پرعزم لوگ جالوت کے ایک انتہائی بڑے لشکر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک ناممکن مقابلہ تھا، لیکن وہ جذبات میں آ کر اندھا دھند حملہ نہیں کرتے۔ اس کے بجائے وہ ایک مخصوص 3 حصوں پر مشتمل دعا مانگتے ہیں۔
وہ بے پناہ صبر کی التجا کرتے ہیں، میدان جنگ میں قدم جمائے رکھنے کی طاقت مانگتے ہیں اور کافر قوتوں کے مقابلے میں حتمی الہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فتح کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ حیرت انگیز حد تک تیز ہے۔ محض کچھ ہی وقت یعنی 1 گھنٹے جیسی مدت میں جالوت کے لشکر کو الہامی مرضی سے شکست ہو جاتی ہے۔ 1 دن کے اندر نوجوان داؤد جالوت کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر 1 سال میں داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی جاتی ہے، اور آخرکار 1 دہائی گزرنے پر یہ عظیم اصول سامنے آتا ہے کہ دنیا میں مختلف طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ اور توازن دراصل زمین کو فساد سے بچانے کا ایک قدرتی اور الہامی طریقہ کار ہے۔ 5واں حصہ، رسول اور ان کے اختلافات، یعنی ان کے روحانی درجات۔ اس عظیم جنگی داستان کے بعد اب بات ان رسولوں کے روحانی درجات کی طرف مڑتی ہے جو یہ سارے قوانین لائے۔ یہاں بڑے غیر جانبدارانہ انداز میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ تمام رسولوں کا مقصد ایک تھا، لیکن ان کے مراتب مختلف تھے۔ بعض کو براہ راست خدا سے کلام کا شرف ملا، بعض کے درجات اور بھی بلند کیے گئے۔ خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہے، جنہیں واضح نشانیاں دی گئیں اور جن کی روح القدس کے ذریعے مدد کی گئی۔ ساتھ ہی یہ تحریر ایک بہت ہی تلخ تاریخی حقیقت کو بھی سامنے لاتی ہے، وہ یہ کہ اگر خدا چاہتا تو واضح نشانیاں ملنے کے بعد لوگ آپس میں کبھی نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی یہ انسانی ارادے اور انتخاب کا نتیجہ ہے کہ روشن دلیلوں کے باوجود انسانیت اختلافات اور جنگوں کا شکار ہوتی ہے۔ 6واں اور آخری حصہ، خدائی جلال اور عظمت، جو مشہور زمانہ آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہے۔ اب یہ جائزہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ یہ کائنات کے حتمی پالنے والا کی ان عظیم الشان صفات کا بیان ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جو سب کو قائم رکھنے والا ہے، ایک ایسی ہستی جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مکمل مالک ہے اور جو کائنات کے ماضی اور مستقبل کا مطلق اور ہماگیر علم رکھتا ہے۔ اس بے پناہ وسعت کو کرسی کے خوبصورت استعارے میں بیان کیا گیا ہے، ایک ایسا تخت جو آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس پورے کائناتی نظام کی حفاظت کرنا اور اسے چلانا اس ہستی کے لیے بالکل بھی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، اسے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو اس ساری گفتگو کے اختتام پر یہ سوال ذہن میں ابھرنا بالکل فطری ہے کہ اگر یہ تحریر ہمیں ایک ایسی ہستی سے متعارف کرواتی ہے جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں اور جسے پوری کائنات سنبھالنے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو پھر یہ سچائی، انصاف، قیادت اور ایمان کی ان تمام انسانی جدوجہد پر ہمارے اعتماد کو کیسے بدل دیتی ہے جن کا ہم نے ابھی جائزہ لیا۔ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔